اور بھی کوئی سوال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ایک سوال لائیو سٹریمنگ کے ذریعے سے آیا ہے اور جو ہمارے پروڈیوسر صاحب نے مجھے بتایا کہ کیا ضروری ہے ولیمے کے لیے یا ولیمے کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے رخصتی بھی ہو، اور رخصتی کے علاوہ جو میاں بیوی کی جو خلوت ہے، خلوت صحیحہ، اس کا جو وقوع پذیر ہونا بھی ضروری ہو؟ کیا یہ شرط ہے ولیمے کے لیے؟ ایسا نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ البتہ سوال کے اندر یہ لفظ بھی شامل ہے، کیا یہ سنت ہے؟ ہاں، سنت ضرور ہے کہ ہمیشہ عام طور پہ جو واقعات کا سیکوینس ہے وہ یہی رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد جو ہے وہ ولیمہ ہوا، اور ولیمے میں یہ کوئی نہ تو اگلے دن کرنا ضروری ہے اور نہ ہی یہ کہ یہ اس میں وقفہ نہیں ڈالا جا سکتا، اور نہ ہی یہ کہ نکاح والے دن نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو نکاح والے دن بھی آپ ولیمہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اگلے دن کرنا چاہیں اگلے دن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ درمیان میں وقفہ ڈال کے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ ولیمہ اصل میں ایک ہی دعوت ہے، ایک ہی فنکشن ہے پورے نکاح کے عمل میں۔ ہم نے اس کو کئی تقریبات پر منقسم کیا ہے، اس لیے ہمارے خیال میں یہ جو ولیمہ ہے اس کو اگلے دن ہونا ہی ضروری ہے، ہم اس کو سیکوینس کو رکھتے ہیں۔ تو سنت البتہ یہی ہے کہ پہلے نکاح ہو اور اس کے بعد جو رخصتی ہو، رخصتی کے بعد ولیمہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ترتیب ہو۔ آپ کو اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ نکاح کے ساتھ ہی آپ رخصتی کریں اور اسی دن ولیمہ کریں تو یہ بھی ممکن ہے، کوئی اس میں حرج نہیں۔ تو نکاح کے بعد ولیمہ اس کی خوشی کی ایک دعوت ہے، اور اس خوشی کی دعوت کا میاں بیوی کے تعلق کی نوعیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ نکاح کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد ولیمہ ہو سکتا ہے، جو بھی مناسب وقت ہو آپ اس وقت میں ولیمہ کر سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ سوال یہ ہے کہ خاتون کہتی ہے میں تہجد پڑھتی ہوں، آج کل آنکھ نہیں کھلتی، رات کو وتر نہیں پڑھا ہوتا، تو کیا طریقہ ہے؟ اگر فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی تہجد کے لیے اور رات کو وتر چھوڑا ہوتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے تہجد پڑھوں گی، تو آنکھ کھلتی ہے اس وقت جب فجر ہو چکی ہوتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ وتر رہ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ایک سچویشن کریٹ ہوئی اور اس سچویشن کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ایک تو اس کی پیش بندی کا پہلو ہے کہ آپ اس کو کیا کریں۔ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ کبھی بھی سونے سے پہلے وتر پڑھنا نہ بھولنا، تو گویا اس کی پیش بندی یہ کی جا سکتی ہے کہ آپ وتر سونے سے پہلے ہی پڑھ لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، تو اس کو آپ وتر یعنی وتر اصل میں تو رات کی آخری نماز ہے، عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، تو آپ سونے سے پہلے وتر پڑھ لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ کو صبح جو نیند کھلنے کا کوئی امکان نہیں نظر آ رہا یا اس میں شک و شبہ ہو، لیکن اگر آپ پیش بندی بھی نہیں کر سکتے اور آپ کا خیال تھا کہ میں صبح اٹھوں گا تو صبح نہیں اٹھ سکے، اب یہ ایک سچویشن کریٹ ہوگی، اس کو کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں جو مختلف جو علماء ہیں ان کا خیال مختلف ہے، کیونکہ اس میں اجتہادی رائے ہے۔ آپ اس کی مینجمنٹ ایک سچویشن کریٹ ہو جانے کے بعد کیا کرنا ہے اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ بعض کا خیال تو یہ ہے کہ وتر ہی پڑھنا پڑے گا، چاہے آپ اگلے دن پڑھیں چاہے آپ دن میں پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ وتر پڑھیں گے کیونکہ وتر ہی آپ کا رہا ہے اور وتر کی قضا ہی آپ دیں گے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ وتر ایک فرائض میں سے نہیں ہے اور اس کی قضا نہیں ہوتی، وتر کی قضا ہوتی ہی نہیں ہے، بس رہ گیا، آپ اللہ سے توبہ کریں اور بس بات ختم۔ اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ وتر رہ جانے سے آپ کو بہرحال نقصان ہوا ہے، چاہے وہ واجب رہا ہے چاہے وہ سنت رہی ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کی شرعی حیثیت آپ وجوب کے قائل ہوں یا آپ صرف سنت کے قائل ہوں۔ ایک نماز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی حکم دیا، وہ رہ گئی تو آپ کو نقصان ہوا، تو اس کا پھر طریقہ کیا ہے؟ وقت گزر گیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کا ایک طریقہ یہ علماء نے کہا، اور میری رائے بھی یہی ہے، جو میں تیسری بات کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ آپ دن میں سورج نکلنے کے بعد کسی بھی وقت 2 نفل پڑھ لیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے وتروں والا جو نقصان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ پورا کر دے۔
اور وطر تو ظاہر ہے کہ آپ اب وقت گزر گیا اور رات کی نماز تھی، اب وہ وقت گزر گیا، اب دوبارہ آپ وطر نہیں پڑھ سکتے، تو میری رائے اس میں یہی ہے۔ البتہ اس میں مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہیں، یہ رائے بھی موجود ہے کہ آپ جس وقت بھی اٹھے ہیں فجر کی سنتوں سے پہلے وطر پڑھ لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اگر اس پر آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ یہ کر لیں۔ اور البتہ بعض نے جو بعد میں دن میں وطر پڑھنے کی بات کی ہے وہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آتی، اور یہ ضرور ہے کہ آپ اگر اس کے بجائے 2 نفل پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ خسارہ پورا کر دے، تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سنتوں سے پہلے اگر آپ کو وقت مل گیا تو آپ اس وقت وطر پڑھ لیں، یا پھر آپ سورج نکلنے کے بعد اشراق کے بعد 2 نفل ایکسٹرا پڑھیں، اور وہ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا وطروں والا خسارہ پورا کر دے۔ اور آئندہ کے لیے پیش بندی یہی ہے کہ وطر پڑھ کے سو جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کریں، اور اگر پھر بھی تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے وطر پڑے ہوئے ہیں تو پھر وطر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ وہاں دوبارہ اگر صبح آنکھ کھل گئی ہے تو آپ صرف نوافل پڑھیں جتنے پڑھنے ہیں، وطر آپ پڑھ چکے ہیں، دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض لوگ ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں، ایک حدیث میں بھی ہے کہ ایک رات میں 2 دفعہ وطر نہیں پڑھے جا سکتے، لہٰذا اس کو چھوڑ دیں، بس 1 دفعہ وطر پڑھ لیے ہیں آپ، اس کے بعد اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ اور آئندہ اگر آپ کو دوبارہ آنکھ کھلنا شروع ہو گئی ہے، پھر سے روٹین بن گئی ہے، تو پھر وطر چھوڑ دیں اور اس کو نماز کے آخری حصے میں لے جائیں اور سب سے آخر پہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاتون کہتی ہیں، ہمارے عالم دین کہتے ہیں کہ شوال میں کی ہوئی شادیاں جو ہے نا وہ بڑی اچھی رہتی ہیں، اور ان کا تجربہ بھی ہے کہ شوال میں ہوئی ہیں اس میں بڑے خوش رہتے ہیں وہ لوگ، تو کیا یہ درست ہے کہ بعض مہینے نحوست والے ہوتے ہیں اور بعض خوشیاں ملتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، بعض علماء نے یہ کہا ہے یا کسی عالم نے کہا ہے کہ شوال کے مہینے میں جو شادیاں کی جاتی ہیں وہ بالعموم بڑی کامیاب رہتی ہیں اور لوگ بڑے خوش رہتے ہیں، تو وہ ہمارے عالم دین کہتے ہیں، یعنی یہ سائل یہ کہہ رہا ہے یا سائلہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے عالم دین کہتے ہیں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ شادیاں شوال میں ہی اپنے بچوں کی کریں، تاکہ اس میں ایک یعنی کامیابی کا اور خوشی کا پہلو زیادہ ہے۔ تو پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ کچھ مہینوں میں کیے ہوئے کام جو ہیں وہ زیادہ باعث برکت ہوتے ہیں اور کچھ مہینوں میں کیے ہوئے زیادہ باعث برکت نہیں ہوتے؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ برکتیں اور نحوستیں تو ہوتی ہیں دنوں میں، بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ بابرکت ہوتے ہیں، بعض دن ایسے بابرکت ہوتے ہیں، بعض مہینے جیسے رمضان بہت برکت والا مہینہ ہے، اور اسی طرح جمعے کا دن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والا کہا ہے۔ جمعے کی رات میں، جو جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات ہے، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت والی گھڑیاں، اور اسی طرح مختلف یعنی اوقات کے یہ فرق کا جو ثبوت تو حدیث سے ملتا ہے اور قرآن سے بھی ملتا ہے۔ قرآن نے ان دنوں کو بھی ایام النحسات کہا ہے، منحوس دن کہا ہے، جن میں قوم عاد پر عذاب آیا، اور قوم عاد پر جو عذاب آیا ہے وہ کتنے دنوں میں آیا ہے؟ 7 لیال و 8 ایام، وہ 7 راتیں اور 8 دن تھا، پورا ہفتہ ہی اس کے اندر آ گیا۔ لہٰذا اگر آپ کہیں کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں دن مبارک ہے، تو وہ تو سارے ہی ان کے لیے دن منحوس ہو گئے۔ گویا جس دن میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہو وہ مبارک ہوتا ہے، انسان کوئی اللہ کی خوشنودی کا کام کرے تو وہ مبارک دن ہوتا ہے، اور جس دن میں انسان اللہ کی ناراضگی کا کام کرے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی لعنت کا نزول ہو یا زحمت اور عذاب کا نزول ہو، وہ منحوس دن ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق انسانوں کے کردار کے ساتھ بھی ہے یا پھر شرعی حکم کے ساتھ بھی ہے۔ ہم خود سے تعین نہیں کر سکتے کسی مہینے کا یا کسی دن کا کہ وہ مبارک ہے یا منحوس ہے۔ تو شوال کے بارے میں ایسی کوئی بات میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ فلاں دن فلاں مہینہ جو ہے وہ شادیوں کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ البتہ اگر برکتوں والا مہینہ ہے تو وہ تو رمضان ہے، تو یہ تو کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ماہ مبارک ہے اس کے اندر شادیاں کریں تو زیادہ برکت والی ہوگی، اور اس میں ویسے بھی ثواب بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ویسے بھی ہر چیز کا جو پیمانہ ہے نیکی کے شمار کتار کے پیمانے بدلے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر تو یہ کہنا چاہیے کہ رمضان میں شادیاں کرنی چاہیے۔ تو رمضان میں آپ شادیاں کر کے دیکھیں اس کے نتائج کتنے اچھے نکلتے ہیں۔ تو البتہ کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری شادیاں شوال میں اگر ان کا تجربے سے ثابت ہے
کہ اس میں نتائج اچھے نکلتے ہیں، تو یہ بس تجربہ ہی رہے گا، اس کی کوئی شرعی بنیاد نہیں بن سکتی۔ یہ ایک شخص کا تجربہ ہے، وہ اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے لیے اصول بنا لے کہ میں ہمیشہ اپنے بچوں کی شادیاں شوال میں کروں گا، وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ دلیل نہیں بن سکتا کسی کے لیے، اور نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی مہینوں میں کی ہوئی شادیاں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی، اور نہ ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوال میں کی ہوئی کامیابی شادی لازماً کامیاب ہوگی، انلیس کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم اس کے بارے میں مل جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ باقی تجربات کی بات ایسے ہی ہے، کسی کو پیناڈول آرام دیتی ہے تو وہ کہے کہ پیناڈول لے لیا کرو سر درد ختم ہو جاتا ہے، دوسرا کہے کہ میں تو ایک پانی کا گلاس پی لیتا ہوں تو میرا سر درد ختم ہو جاتا ہے، تو وہ ساری عمر پانی کا گلاس پیتا رہے اور وہ پیناڈول لیتا رہے، اس میں کیا حرج ہے؟ تو شوال میں کی ہوئی شادی اگر کسی کو سوٹ کی ہے تو وہ کرتا رہے، کہ اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اس کو شریعت کا اصول نہیں بنایا جا سکتا۔ واللہ اعلم۔ سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے یا ولا الضالین ہے، کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ، یہ بھی بڑا پرانا جھگڑا ہے، ولدضالین اور ولدضالین، کہ یہ جو زواد ہے یہ اس کو زواد پڑھنا ہے کہ دواد پڑھنا ہے، اس کے بارے میں یہ اتنا قدیم ہے، اور یہ جھگڑا اصل میں اجمیوں کا ہے، یہ عربیوں کا نہیں ہے۔ ہم جو کہ عرب نہیں ہیں تو اجمیوں کو زواد کا مخرج نکالنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، ایک رسالہ بہت قدیم کو 2 صدیاں پہلے لکھا گیا، اجالہ دادیہ، کہ یہ جو زاد کا جھگڑا کیا ہے، یہ داد ہے کہ زاد ہے۔ بہرحال اس میں عرض کر دیتا ہوں، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ عربی میں جو مخارج ہیں وہ فکسڈ ہیں، اور عربی کے مخارج کیسے ہیں وہ عربوں کو معلوم ہے۔ عربوں کے مخارج کو اجمیوں کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے تجوید کا علم ایجاد ہوا، لہذا جو علم تجوید ہے اس سے عرب بطور علم کے تو ناواقف تھے، لیکن ان کے اپنے مخارج تھے، اور جب وہ اپنے مخارج کے ساتھ مختلف حروف کی ادائیگی کرتے تھے تو اگر وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی منع نہیں کیا کہ یہ غلط کر رہے ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کچھ لوگ کس طرح قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ کس طرح پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لہجوں کا بھی فرق دیکھا، ان کے مخارج کا بھی فرق دیکھا۔ ظاہر ہے ہر شخص کا مخرج ایک جیسا نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کل حسن، سارا ہی ٹھیک ہے، یعنی جو ایک طرف جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو دوسری طرف جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو اگر ان مخارج کو اپنی اصلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو زاد کا مخرج ہے یہ مشکل ترین مخارج میں سے ہے۔ اس کو اگر علم تجوید کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ جو زبان کی جو لیفٹ سائڈ کا لمبے رخ حصہ ہے، آپ کی زبان کی لیفٹ سائڈ جو لمبے رخ ہے، یہ اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو لگے تو اس وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ہے ضاد کا مخرج۔ تو اگر آپ اس کو اس طرح سے کر کے دیکھیں تو وہ نہ ضاد ہے اور نہ دواد ہے، بلکہ اس کے درمیان میں ہے، ضاد ہے، ضاد۔ آپ اس زبان کو اوپر لگائیں تو یہ ہے ضاد۔ تو اس پہ تو جو تجوید کے ماہرین ہیں وہ ہم اجمیوں کو جو قراء حضرات تجوید پڑھتے ہیں تو ضاد کا مخرج نکالنے میں قراء کئی دن محنت کرواتے ہیں۔ مجھے میرا ایک اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ میں نے تجوید پڑھی کسی اپنے استاد سے، تو یہ جو سورہ ملک میں لفظ آتا ہے وَيَقْبِضْنَ وَيَقْبِضْنَ، وہ کہتے کئی دن میرے استاد محترم نے مجھے اس لفظ سے آگے نہیں بڑھنے دیا، وہ اسی کا سبق دیتے رہے، وَيَقْبِضْنَ وَيَقْبِضْنَ، یعنی وہ جو ضاد کا اصل میں مخرج ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے، اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو اب لگائیں، زبان کا لیفٹ سائڈ بایاں حصہ وہ اوپر لگائیں گے تو وہ جو آواز نکلے گی وہ ہے ضاد، ضاد۔ تو چونکہ یہ ضاد اور دواد کے درمیانی آواز ہے تو ذرا سا بھی اگر آپ سے فرق پڑ جائے اس کا تو وہ کبھی دواد کی طرف اور کبھی ضاد کی طرف وہ اس کا زیادہ میلان ہو جاتا ہے آواز کا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے خیال میں اس کا درست مخرج نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کا زیادہ ساؤنڈ ضاد کی طرف نکل گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دواد کی طرف نکل گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اصل میں یہ نہ دواد ہے نہ ضاد ہے، بلکہ یہ ضاد ہے، ضاد۔ اور یہ ضاد کی جو ساؤنڈ ہے اگر ہم ایگزیکٹ نکال سکیں
تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ایگزیکٹ ساؤنڈ نہ نکلے کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ کل حسن، زواد کہنے والے بھی اچھے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دواد کہنے والے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اپنی مرضی سے اس کو دواد یا زواد کہہ کے اس پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں زواد کہتا ہوں تم دواد کہتے ہو، تم دواد کہتے رہو میں زواد کہتا، نہیں، اصل مخرج نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نکلتے ہوئے آواز زواد کی نکل جائے تو بھی ٹھیک ہے، دواد کی نکل جائے تو بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج کل کے حالات میں جماعت میں صف کے درمیان میں 6 فٹ کا فاصلہ ضروری ہے جو علماء نے شرائط مرتب کی ہیں اس کے مطابق؟ یہ بہت اہم سوال ہے، جو کل ہی ایوان صدر کے اندر جو علماء کی میٹنگ کے بعد شرائط طے ہوئی ہیں رمضان میں نماز کی اجازت اور تراویح وغیرہ کی اجازت اور جمعے کی اجازت میں جو پابندیاں اور شرائط لاگو کی گئی ہیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ نمازی جب نماز میں کھڑے ہوں گے تو وہ 6 فٹ کا فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوں گے۔ یہ بالکل غلط اور غیر شرعی شک ہے۔ علماء نے اگر اتفاق کیا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے اس کی پوری کارروائی اور میٹنگ کی، تو اگر انہوں نے اتفاق کیا تو مجبوری کے تحت وہ خاموش ہوئے ہوں گے، ورنہ شرعی اعتبار سے اس کا قطعاً اس کا کوئی ایک تو یہ کہ ثبوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شیطانی شک ہے، یہ کہنا چاہیے شیطانی شک ہے۔ یہ اس اعتبار سے شیطانی اس اعتبار سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب نمازی آپس میں فاصلہ رکھتے ہیں تو درمیان میں شیطان پھرتا ہے، ایک خاص شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب یا خنزب، وہ باقاعدہ نمازیوں کے درمیان میں ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے اور ان کی نمازوں میں خلل ڈالتا ہے، اور وہ شیطان ہے ہی اس کام کے لیے، اور وہ فاصلہ دیکھتا ہے کہ جہاں نمازیوں کے درمیان میں فاصلہ ہو۔ لیکن یہ جو جڑ کے کھڑے ہونے والی بات ہے، ویسے ہمارے بہت سارے جو بھائی ہیں وہ پہلے ہی جڑ کے کھڑے ہونے کو بہت زیادہ ضروری قرار نہیں دیتے، آپس میں فاصلہ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو جو آپس میں فاصلہ پہلے ہی رکھتے تھے تو اب اتنا سا فاصلہ اگر احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے رکھ لیا جائے تو جن مسالک میں یا جن مکاتب فکر میں پہلے سے ہی فاصلہ رکھ کے کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ تو اتنا سا فاصلہ جیسا پہلے رکھتے تھے اتنا سا رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے ان کے خیال میں۔ لیکن جو 6 فٹ والی بات ہے یہ تو بالکل ہی غلط ہے، غیر شرعی شک ہے۔ اس لیے میرے خیال میں تو واللہ عالم، میرے خیال میں تو اس شرعی رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت شریعت کے اندر موجود ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ جو 6 فٹ پہ کھڑے ہو کے آپ نے شیطانی قسم کی فارمیشن بنانی ہے اور خنزب کو موقع دینا ہے آپ کے نماز کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا، اس سے بہتر ہے کہ آپ گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ وہ رخصت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی ہے، مساجد بند نہ ہوں، لوگ وہاں جائیں۔ یہ اگر حکومت نے یہ پابندی ہٹائی ہے تو بہت اچھا کیا ہے، لیکن اگر مسجد میں جا کے نماز پڑھیں تو جڑ کے کھڑے ہوں اور نماز پڑھیں، اور اس بات کا یقین رکھیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماری سے اور اس وبا سے بھی اس لیے محفوظ رکھے گا کہ آپ جو نمازی مسجد میں جاتا ہے وہ کئی شرائط کی پابندی کر کے پہلے سے ہی جا رہا ہوتا ہے، وہ پاک صاف ہوتا ہے، وضو کر کے جاتا ہے، اور 3 دفعہ اس نے سارے آزاد ہوئے ہوتے ہیں، اس نے اپنا لباس پاک رکھا ہوتا ہے، وہ جس جگہ پہ جا کے نماز ادا کرتا ہے وہ پاک صاف ہے۔ مساجد والوں نے آج کل چٹائیاں اٹھا دی ہیں اور وہاں پہ بھی پاک صاف، اور وہاں پہ فنائل وغیرہ کا، اور اسی طرح سے جو جاتے ہوئے اپنا صابن وغیرہ سے ہاتھ دھو کے جائیں سب لوگ، اور واپس آ کے بھی صابن وغیرہ سے ہاتھ دھوئیں، تو آپس میں زیادہ انٹریکشن نہ کریں، میل ملاقاتیں، معانقے مصافحے وغیرہ نہ کریں، تو جا کے نماز اکٹھے پڑھنے سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس طرح سے جا کے تندرست لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پھر بھی احتیاطی تدابیر ملحوظ رکھنا چاہتا ہے تو یہ زیادہ بہتر احتیاطی تدبیر ہے کہ آپ مسجد نہ جائیں، گھر میں نماز پڑھ لیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن مسجد میں جا کے یہ 6 فٹ کا فاصلہ کر کے یہ میرے خیال ہے کہ تماشا بنانے کی بات ہے نماز کو۔ میری تو رائے قطعاً یہ نہیں ہے، اور شریعت میں بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ دور دور کھڑے ہو کے نماز پڑھیں۔ وہاں جماعت کی اصل فارمیشن کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ البتہ آپ احتیاطی تدابیر کو ملحوظ رکھتے ہیں تو حکومت کی یہ بات مان لیں، جس کی شریعت کے اندر بھی انڈورسمنٹ موجود ہے، کہ گھروں میں نمازیں پڑھ لیں، مسجد میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے اس وبا کے خوف کی حالت میں۔ واللہ اعلم۔ 6 فٹ ہے نا، یہ انہوں نے بہت جو شرائط ہے نا وہ ہے آگے پیچھے جو صف ہے نا وہ 6 فٹ کے فاصلے پہ، یہ 2 فٹ کا انہوں نے رکھا ہوا۔ سوال اس یہ ہے کہ وہ سوال اس طرح کا ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ کہتی ہے مجھے ڈاکٹر سے پوچھنا ہے کہ کیا ان کے اساتذہ میں شیخ المحسن البدر ہیں؟ میرے اساتذہ میں نہیں،
میرے ساتھ اب نہیں. پہلی تقریبا ہو چکا کہ حنفی اور بریلوی امام کی شہر جس کی نماز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ سوال پہلے بھی کئی دفعہ ہوا کہ دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. اہل حدیث سوال کرتے ہیں کہ بریلویوں اور دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں. بریلوی یہی سوال کرتے ہیں دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے بارے میں. دیوبندی یہی سوال کرتے ہیں بریلویوں اور اہل حدیثوں کے بارے میں. سب کا سوال دوسرے مسالک کے بارے میں ہے کہ جناب دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس کے بارے میں پہلے بھی بڑی تفصیل سے میں عرض کر چکا ہوں بہت ساری باتیں. تو میں صرف 3 پہلو بڑی مختصر سے انداز میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، ایک بات ہے امام مقرر کرنے والی. امام جس کو آپ نے مقرر کرنا ہے، اگر تو آپ اتھارٹی ہیں تو پھر آپ اس کو دیکھیں کہ وہ کتاب و سنت کا پابند ہے تو پھر آپ اس کو امام رکھیں، ورنہ نہ رکھیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو پھر آپ اس کو ظاہر ہے اس میں اس کا کتاب و سنت کے اوپر تمسک بھی دیکھیں گے، اس کو یہ بھی دیکھیں گے کہ کہیں غیر شرعی کسی حرکت کا مرتکب تو نہیں ہو رہا، منکر شرعی کا مرتکب تو نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری شرائط آپ اس میں دیکھیں گے کہ امام مقرر کرنے کے لیے. لیکن جو نماز پڑھنا ہے، آپ مقتدی ہیں اور آپ نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو اس میں امام کے تقرر میں آپ اتھارٹی نہیں ہیں. تو آپ جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو امام کی نماز اپنی نماز ہے، مقتدی کی نماز اپنی نماز ہے. امام کی نماز ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، مقتدی کی نماز انشاءاللہ پھر بھی ہو گئی اگر اس نے ساری شرائط پوری کی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام کی نماز ہو جائے، مقتدی کی نماز نہ ہوئی ہو. کوئی ہر ایک کا اپنا ہر ایک نے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، کیا اس کی جو ساری شرائط مکمل ہیں کہ نہیں. لہٰذا نماز ہو جانا یا نہ ہو جانا یہ ایشو ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. واللہ اعلم. بہت سارے علماء جو ہیں اس بارے میں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو مشرک ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو شرک بھی اگر آپ نے اس کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو پھر آپ اس کے اوپر کوئی الزام لگا سکتے ہیں نا. کوئی آپ اس کے واضح طور پر شرک کرتے دیکھیں صرف اس وجہ سے کوئی دوسرے مسلک کا ہے اور آپ کہیں کہ وہ مشرک ہوگا اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں نماز ہو جانا یہ ایک الگ معاملہ ہے، امام مقرر کرنا اور معاملہ ہے. اگر آپ کسی ایسے عالم کو، ایسے امام کو جانتے ہوں جو واقعتاً شرک کا ارتکاب کر رہا ہے یا آپ نے اس کو شرک کا ارتکاب کرتے دیکھا ہو، پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ صرف یہ دوسرے مسلک کا ہے اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھنی، تو بالکل غلط بنیاد ہے. یہ تو بالکل ہی غلط طریقہ. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ نماز کس کے پیچھے ہوتی ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہوتی. آپ اتھارٹی کون ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ کس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہوتی. حضرت عثمان غنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ فلاں کے پیچھے نماز ہوتی ہے فلاں کے پیچھے نہیں ہوتی. جو آپ ساری شرائط پوری کر کے اپنے مسلک کے امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو کیا آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کی نماز ہو گئی ہے؟ جب اس کے بارے میں گارنٹی نہیں ہے تو اس کے بارے میں کہاں سے آپ گارنٹیاں لیتے پھر رہے ہیں کہ جو دوسرے کے پیچھے پڑھنی ہے. تو دوسری بات یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی رہنمائی نہیں فرمائی کہ آپ کا ذرا سا مکتب فکر کا اختلاف ہو تو آپ نماز کا مسئلہ کھڑا کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں باغی تھے جنہوں نے بغاوت کی، عثمان غنی کے خون کے در پہ تھے اور مدینے کے اوپر آپ کے قبضہ کر لیا، مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا اور مسجد نبوی میں نمازیں وہ پڑھانے لگے. تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نماز وہ پڑھا رہے ہیں، باغیوں کا قبضہ ہے مسجد نبی پر، تو کیا ہم نماز پڑھ لیں ان کے پیچھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ان کے پیچھے پڑھ لو نماز. تو صحابہ کرام باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. تو پھر کیا مسئلہ رہ گیا پیچھے کہ کس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور کس کے پیچھے نہیں ہو جاتی. باغی جو حکومت وقت کا اور اسلامی خلیفے کا، اور خلیفہ بھی وہ ہو جو داماد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ذوالنورین ہے، اس کا جو باغی ہے وہ تو واجب القتل ہے، اور جو واجب القتل ہے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو پھر کون سا گناہ گار ہوگا یا کون سا جو ایسا شخص ہوگا جس کے پیچھے نماز پڑھنی؟ اس کا عقیدہ اپنی جگہ، اس کے معاملات اپنی جگہ، اس کی ساری باتیں اپنی جگہ. لیکن نماز ہو جانے یا نہ ہو جانے کے بارے میں آپ نے کس بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا کہ نماز نہیں ہوتی؟ آپ نے نماز پڑھنی ہے، قبول کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نمازیں قبول فرمائے. اس لیے میرے خیال میں اس جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے. کوئی بھی امام جو آپ کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی گنجائش دیتا ہے اور آپ کو اتنا وقت دیتا ہے کہ آپ پیچھے سنت کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ وہاں پڑھ لیں.
البتہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ کوئی واقعتاً شرک میں کسی میں مبتلا ہے تو پھر آپ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، پھر اوائڈ کریں، کسی اور مسجد میں چلے جائیں. اور ویسے اتفاقاً کسی بھی مسجد میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم یا جس کے بارے میں صرف لوگوں نے مشہور کر رکھا ہو، تو خواہ مخواہ اس کی وجہ سے نمازوں سے باز نہیں رہنا. نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ خود سے ایسی مسجد کا تعین کرنا جہاں پہ امام جو ہے وہ کنفرم اور ہر اعتبار سے آپ کی زیادہ تر آپ کی جو معلومات بہترین معلومات کے مطابق کتاب و سنت کا زیادہ پابند ہو، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا یقیناً بہتر ہوگا کسی دوسرے منکر شرعی کے مرتکب امام کی بجائے. یہ آپ تعین کر سکتے ہیں، لیکن نماز ہونا نہ ہونا یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. یہ میرا خیال ہے یہ جھگڑا ہم نے خود پیدا کیا ہے، یہ کوئی جھگڑا شریعت کا جھگڑا ہے نہیں. واللہ عالم. میدان صالح میں جانا جائز ہے جبکہ عذاب والی جگہوں پہ جانے سے منع کیا گیا. عبرت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، عبرت کے لیے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا وہ دیکھنے کے لیے جانا جائز ہے. لہذا اگر آپ کسی ایسے مقام پر جائیں جو عذاب والی بستی ہے، البتہ اس میں سے اس کو دیکھنے کی بات اور ہے اور اس میں رہنے یا زیادہ دیر قیام کرنے کی بات اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ عذاب والی بستیوں سے جلدی گزر جایا کرو اور پناہ بھی مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. تو لہٰذا اس سب کی بات کی تطبیق یہ ہے کہ ایسی بستیاں جن کے اوپر عذاب اللہ کا آیا وہ عبرت کے لیے دیکھنا جائز ہے، لیکن وہاں زیادہ دیر رکنا جائز نہیں اور وہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے. ایک سے زائد طریقے ہیں پڑھنے کے، کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ سارے طریقے ٹھیک ہیں وطر کے. میں یہ پہلے بھی بہت تفصیل سے بات ہو چکی وطروں کے حوالے سے، وطروں کے طریقے کے حوالے سے، تو سن لیجئے. دعا رکوع سے پہلے، دعا رکوع کے بعد، دعا ہاتھ اٹھا کے رکوع سے پہلے، دعا ہاتھ اٹھا کے رکوع کے بعد، یہ 4 طریقے ہو گئے. یعنی ہاتھ اٹھا کے رکوع سے پہلے، ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع سے پہلے، ہاتھ اٹھا کے رکوع کے بعد اور ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع کے بعد. ان چاروں کے بارے میں کسی نہ کسی طرح سے ثبوت ملتا ہے. لہٰذا لوگ جو ہیں وہ بعض احادیث کو، یعنی ایک طرح کی احادیث کو سامنے رکھ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ زیادہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، جو آدمی زیادہ صحیح سمجھتا ہے اس کو کر لے، لیکن جو دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے اس کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. جو شریعت کے اندر گنجائشیں موجود ہیں اور رخصت کا طریقہ کسی بھی درجے میں موجود ہو تو آپ دوسرے موقف کے قائلین کو غلط نہیں قرار دے سکتے. اس لیے میں نے اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ بیان کر کے یہ کہا تھا کہ چاروں طریقے درست ہیں. پہلے بھی میں نے کسی سوال کے جواب میں جب یہ کہا کہ چاروں طریقے درست ہیں تو اس کو ایک علماء کے مجموعے میں بہت ڈسکس کیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں جی اس نے کہہ دیا کہ یہ سارے طریقے درست ہیں تو یہ کیوں کہہ دیا. پھر اس کے اوپر علماء نے اپنے اپنے دلائل دیے، وہ بحث کئی دن چلتی رہی اور پھر بالآخر 3-4 دن بعد وہ بھی اسی بات پر متفق ہو گئے کہ ہاں گنجائش تو ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے. اور پھر نتیجہ یہی نکلا کہ یہ سارے طریقے اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں. اس میں کوئی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے جس میں گنجائش موجود ہوتی ہے اس میں دوسرے طریقے کے قائل اور عامل کو بھی اتنا ہی فوقیت اور فضیلت حاصل ہوتی ہے جتنی آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس میں یہ بات کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان میں سے جو بہتر طریقہ آپ کر رہے ہیں اس کو کرتے رہیں. اور میرے خیال میں وہ طریقہ جس طریقے سے آپ پڑھ رہے ہیں اور ان 4 گنجائش والے طریقوں اور جائز طریقوں میں شامل ہے تو آپ کو وہ ضرورت نہیں ہے کہ خام خواہ آپ دوسروں کو فالو کریں اور وہ والا چھوڑ دیں، اور نہ ہی کسی کو یہ ضرورت ہے کہ وہ کسی کو منع کرے کہ اس طریقے سے نہ پڑھو کرو، طریقہ بدل دو. کیوں کہ ظاہر ہے کہ جب خاص طور پہ رمضان کے اندر جب آپ دعا کا طریقہ تبدیل کریں گے تو جس مسجد کے نمازی کسی ایک خاص طریقے کے ساتھ مانوس ہیں وہ جب دوسرے طریقے میں آئیں گے تو وہ تو الجھ جائیں گے. تو لوگوں کو جائز طریقوں میں سے کسی الجھن سے بچانے کے لیے اپنے طریقے پر جاری رکھنے دینا یہ بھی سنت نبوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے اگر تیرے خاندان والوں کا خیال نہ ہوتا تو یہ جو نئے مسلمان ہیں ان کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا. حتیم جو ہے کعبہ کے اندر شامل ہے بنیادی طور پر. یہ تو انہوں نے جب
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جب کعبے کو تعمیر کیا تھا تو ان کے پاس حلال کے پیسے کم پڑ گئے تھے، تو انہوں نے اتنا سا کر دیا اور حتیم کو باہر چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں حتیم کو شامل کر دوں، اور صرف اس لیے نہیں کیا کہ لوگ کہیں گے کہ کعبہ بڑا ہو گیا، لوگ الجھن کا شکار ہو جائیں گے۔ تو جب لوگوں کے اس طرح کی الجھن کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کو مکمل نہیں کیا، اپنے کعبے کو مکمل نہیں کیا، اور جو کہ تھا بھی اس میں شامل، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو گنجائشیں ہیں جن میں رخصت موجود ہے تو اس میں بھی لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور گنجائش اگر موجود ہے کسی بھی درجے کی تو ان کو اس عمل پر قائم رہنے میں اور لگے رہنے میں منع نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ یہ کہہ دینا چاہیے کہ وہ بھی جائز ہے اور یہ بہتر ہے، اگر آپ کے خیال میں وہ افضل ہے ان کو بتا دیں، لیکن یہ اس میں گنجائش موجود ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے اور اس کی رخصت لوگوں کو دینی چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم فقہنا فی الدین بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔